السلام علیکم ناظرین۔ ہر پل جیو کا ڈرامہ سیریز جانثار ایک بہت ہی زبردست موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرفراز نے تو اپنی موت کو خود ہی دعوت دے دی ہے۔ دعا بھی اس سے اب ان سب زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتی ہے جو کہ سرفراز نے اس کے ساتھ کی تھیں۔ دعا سرفراز کو کہتی ہے کہ اگر میں نے تمہارے بارے میں غزنوی کو بتا دیا تو وہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ جو کرے گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر تمہاری بہن کے سسرال والوں کو تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے تو سوچو کون تمہارے گھر سے رشتہ جوڑنے کا سوچے گا، اور تمہاری بہن کا گھر بھی اجڑ سکتا ہے۔ سرفراز یہ بات تو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ دعا آج جس مقام پر ہے وہاں سرفراز اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کے شیطانی ذہن میں ایک نیا منصوبہ بن رہا ہوتا ہے، اور وہ نوشیروان سے ملنے اس کے آفس پہنچ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے دعا کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو غزنوی اس کو کہتا ہے کہ بتاؤ ایسا کون سا راز ہے، ایسی کون سی بات ہے جو کہ تم دعا کے بارے میں مجھ سے کرنے آئے ہو۔ تو سرفراز غزنوی کو بتاتا ہے کہ آپ دعا کے بارے میں صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ میری سالی ہے، بلکہ میں آپ کو یہ راز بتانے آیا ہوں کہ دعا تو ایک بد کردار عورت ہے جو کہ میری شادی والے دن کسی کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ناظرین، غزنوی کو تو یہ ساری بات بہت اچھی طرح سے پہلے سے ہی معلوم تھی، لیکن وہ پھر بھی سرفراز سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے اس شخص کے بارے میں بتا سکتے ہو جس کے ساتھ دعا گئی تھی؟ تو سرفراز کہتا ہے بالکل، میں آپ کو اس کے بارے میں بالکل بتا سکتا ہوں۔ ناظرین، سرفراز اب غزنوی کو دعا کے بارے میں بھڑکائے گا اور شاید اس شخص کا پتہ بتانے کے لیے منہ مانگی رقم کا تقاضا بھی کرے۔ دوسری طرف ہماری فضا کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ دوستوں پہلے تو صرف سرفراز اور اس کی ماں کے طعنوں نے ہی فضا کا جینا حرام کیا ہوا تھا، لیکن اب اچانک سے سنبل کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی فضا سے بدظن ہو جاتی ہے، اپنے بھائی اور ماں کی باتیں سن سن کر ان پہ یقین کرنے لگتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ واقعی فضا جو ہے وہ مظلومیت کی آڑ میں سب کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہی ہے۔ دوستو، سنبل کا فضا سے اچانک بدظن ہو جانا کچھ ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ وہی سنبل ہے جو کہ ہر وقت بھابھی بھابھی کرتی تھی اور اپنے بھائی اور ماں کے سامنے فضا کی سائیڈ لیتی تھی، لیکن اب اچانک سے فضا کے اتنے خلاف ہو جانا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایکچولی وہ اپنے ماں اور بھائی کی باتیں سن سن کے شاید ان پہ یقین کرنے لگی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ واقعی فضا جو ہے وہ مظلومیت کی آڑ میں سب کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ جب خضر جو ہے فون پر بھی اس کے ساتھ فضا کی تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بھابھی کی ہمت ہے کہ وہ سرفراز جیسے شخص کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں، اور تمہاری بھابھی جو ہے مجھے بہت سلجھی ہوئی خاتون لگتی ہیں۔ ناظرین، خضر کو بھی اتنی بے وجہ تعریف فضا کی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے سنبل کے دل میں شک کا کانٹا آ سکے، لیکن خیر، فضا کی قسمت میں شاید یہ سب کچھ لکھا ہے۔ پہلے شوہر کی طعنے اور برا سلوک، ساس کا برا رویہ، اور اب سنبل۔ سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سنبل سب کے سامنے فضا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ فضا مظلوم اور معصوم بنتی ہے، اسپیشلی خضر کے سامنے، تاکہ وہ اس کی تعریفیں کرے۔ سنبل کے ابا کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فضا تم سوچ سمجھ کے بات کرو، اور تم کیوں فضا پہ ایسے الزام لگا رہی ہو اور کیوں اس کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہو؟ سنبل غصے سے اٹھ کے کھانے کے ٹیبل سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد خضر کا گھر میں آنا ہوتا ہے۔ فضا خضر کے لیے چائے بنانے لگتی ہے تو سنبل فوراً کچن میں آ جاتی ہے اور فضا کو بہت غصے سے کہتی ہے کہ آپ خضر کے سامنے مت جائیے گا، یہ چائے بھی میں بنا کے لے کے جاؤں گی۔ تو فضا اس کو کہتی ہے بے شک سنبل، تم ہی لے جاؤ چائے،
اور سنبل غصے سے چائے لے کر خضر کے لیے چلی جاتی ہے۔ فضا بیچاری تو یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوتی ہے کہ آخرکار سنبل کو ہو کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں ہمارے معاشرے کی انتہائی بھیانک حقیقت بھی دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے آج کل کے دور میں بھی بہوؤں کے ساتھ کیسا ناروا سلوک رکھا جاتا ہے۔ ان کو بات پہ بات ذلیل کیا جاتا ہے، طعنے دیے جاتے ہیں، سارے گھر کے کام بھی انہی سے کروائے جاتے ہیں اور ان پر پھر الزام بھی انہی پہ لگتے ہیں، اور وقت آنے پر ان کو طلاق جیسی لعنت ان کے اوپر تھوپ کر ان کو گھر سے نکال بھی دیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اس غلط اطوار کو ٹھیک کرنا ہوگا اور بہوؤں کو بھی بیٹیاں سمجھنا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمالہ کا سچ آخرکار نوشیروان پر کھل ہی جائے گا، اور دعا کے اوپر دوسرا جان لیوا حملہ جو ہے ناکام ہونے پر نوشیروان اب تو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ اور ناظرین، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زوار کے قتل میں بھی کشمالہ کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ جو لڑکی نوشیروان کو پانے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور کشمالہ کے ہمیں دو ہی مقصد نظر آتے ہیں، یا تو نوشیروان کی زندگی میں کسی طریقے سے شامل ہو جانا، اور دوسرا اس حویلی کی ساری دولت پر قبضہ کرنا۔ اسی وجہ سے کشمالہ اس حویلی سے جانا ہی نہیں چاہتی، ورنہ کون لڑکی ایسی ہے جو کہ زبردستی کسی کے ساتھ رشتہ بنانے کی کوشش اس حد تک کرے کہ اس کی بیوی کو 2 دفعہ جان سے مارنے کی کوشش کرے۔ دوسری دفعہ تو کشمالہ نے اتنی زبردست پلاننگ کی تھی کہ کس طرح سے اس طرح کی تاروں کو اس نے کاٹ دیا تھا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، اور دعا جو ہے وہ اس کے راستے سے بھی صاف ہو جائے۔ لیکن جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے بچانا ہو اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ اب سرفراز جو ہے وہ اس کی حقیقت نوشیروان پہ کھل چکی ہے، لیکن نوشیروان جان بوجھ کر اس کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس شخص کا پتہ دو جس نے دعا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب سرفراز جو ہے وہ دعا کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے کہ میں غزنوی کو تمہارے بارے میں ساری حقیقت بتا دوں گا، اور دعا شاید اس کی بلیک میلنگ میں آ بھی جائے، کیونکہ سرفراز بالآخر اس کی بہن کا ہسبینڈ بھی ہے، اور وہ یہ ترپ کا پتہ جو ہے وہ سرفراز ضرور استعمال کرے گا کہ اگر تم نے غزنوی کو میرے بارے میں سب کچھ بتایا تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے کر گھر سے نکال باہر کروں گا۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ اس سارے معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گی، کیونکہ اس نے سرفراز کو سزا بھی دینی ہے اور اپنی ہر زیادتی کا بدلہ بھی لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بہن کا گھر بھی بچانا ہے، اور غزنوی کے دل میں اپنے ٹرسٹ کو اس نے ختم نہیں کرنا۔ اب وہ غزنوی کو ساری بات کب بتائے گی، اور غزنوی جو ہے وہ سرفراز کا کیا حشر کرے گا، یہ سب اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔